الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اعمال میں، اقوال میں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے لیے اخلاص مطلوب ہے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کے معنی کسی کام کو خالص کرنا، پیور کرنا، ملاوٹ نہ کرنا۔ جیسے قرآن شریف میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اس کو سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس میں خالص توحید کا بیان ہے، توحید خالص کا بیان فرمایا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت بہت اہم ہے، اس بنا پر کہ قرآن شریف میں 3 چیزوں کا تذکرہ 10 پاروں میں آیا ہے۔ ان میں سے 10 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 29 پاروں کا نچوڑ بیان فرمایا ہے، اور سورۃ الاخلاص میں خالص توحید کا جو 10 پاروں کے اندر کا بیان تھا، اس کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ اخلاص میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی خالص توحید پسند ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کا، یعنی اللہ کے برابر کا شریک بنائے، اللہ کو منظور نہیں، گوارا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ حنیف تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے فرد ہیں، یہودی ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات کو رد کیا۔ مشرکین مکہ حضور کو اپنا، حضرت ابراہیم کو اپنا سمجھتے تھے،
تو مشرکین کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، نصرانی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے طرف ہیں، یہود کہتے تھے ہماری طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں نہ نصرانیت سے تعلق رکھتے ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں اور حنیف ہیں۔ حنیف کے معنی تمام ادیان سے الگ ہو کر، کٹ کر صرف ایک اللہ کے پرستار اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے۔ یہی حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، ہر نبی کا بھی ہے۔ اب اخلاص کا بہت سادہ معنی بتاتا ہوں۔ اخلاص کے معنی کسی کام کو خالص کرنا، یعنی صرف اللہ کے لیے کرنا۔ حدیث شریف میں فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی کہ میں بڑا نمازی کہلاؤں، اس نے گویا شرک کیا، کیونکہ دکھانا اللہ کو ہے اور دکھا رہا ہے لوگوں کو، شرک ہوا۔ کسی نے پیسہ تقسیم کیا تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، یہ بھی شرک ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی عمل کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جو بھی عمل انسان کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اب ایک اور بات سنو، اخلاص یہ مشکل کام ہے، یعنی کسی کے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے اس کے لیے محنت درکار ہے۔ ہر عبادت پہلے نمبر پر ریاکاری ہوتی ہے، پھر اس کے اندر عادت کی شان پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر عبادت کی شان آتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک عرصہ دراز تک محنت درکار ہے۔ دیکھو اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھو۔ ہم نے بچے کو مدرسے میں داخل کرایا، اب یہ اردو پڑھے گا، تختی پڑھے گا، لکھے گا، اور حروف تہجی جو ہے وہاں سے شروع کرے گا۔ حروف تہجی 29 ہے، وہاں سے شروع کرے گا۔ تو ایک طرف پڑھے گا، ایک طرف سلیٹ دیں گے، اس کے اوپر لکھے گا، تو استاد جو ہے وہ الف لکھ کے دے گا۔ اب استاد نے جیسا الف لکھ کر دیا ہے، یہ ایسا الف کیا پہلے دن لکھ سکتا ہے؟ وہ تو بالکل سپولیے کی طرح ٹیڑھا ٹیڑھا الف لکھے گا۔ پھر استاد جو ہے الف کے اوپر اس کی قلم لگا کر بار بار مشق کروائے گا۔ یہی ٹیڑھا الف لکھنے والا ایک دن مشقت اور مجاہدے اور محنتوں کے بعد جو ہے کاتب بنے گا، بڑی کتابت بہترین کرے گا، لیکن پہلے دن اس کا کتابت ایسی تھی نہیں تھی۔
اس طرح پہلے دن آدمی کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوتا، کوشش کرتے کرتے اللہ والوں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے مشق کرتے کرتے پھر جو ہے اس کے اندر اخلاص آتا ہے۔ ایک بزرگ کا مقولہ مجھے بہت اچھا سمجھ میں آیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاص دیکھنا ہو، اعمال کا اخلاص، کہ جس میں ریاکاری بالکل نہ ہو، تو ایسے چرواہے کو دیکھو جو جنگل کے اندر بکریوں کے بیچ میں نماز پڑھتا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آتا کہ بکریاں دیکھے گی اور واہ واہ کرے گی۔ جیسے وہ چرواہا نماز میں مخلص ہے، ایسے ہمیں ہزاروں کے مجمع کے بیچ میں اخلاص لانا ہے۔ اخلاص کی 2 رکعت کا وزن بغیر اخلاص کی 100 رکعت سے زیادہ ہے۔ ابھی آج مغرب کے بعد بھی سبق پڑھایا، کتاب الجہاد چل رہی، اس میں ایک صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا۔ سلیم بھائی سوئے تو نہیں ہے نا؟ تو فرمایا کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی میدان کارزار کے اندر نکلتا ہے نمائش کے لیے، دکھلاوا کرنے کے لیے نکلتا ہے، حالانکہ جان کے لالے پڑے ہیں۔ ایک دوسرا ایک شخص نکلتا ہے تاکہ اسے بہادر کہا جائے، تیسرا ایک شخص نکلتا ہے کہ بھئی جیتیں گے تو غنیمت ملے گی، اور چوتھا ایک شخص نکلتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے۔ تو حضور یہ بتلائیے کہ ان میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ کون ہے المخلص؟ کون ہے؟ بڑا اچھا جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات جو ہیں اتنے جامع ہوتے ہیں کہ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کام کے ہوتے ہیں۔ جامع جواب یعنی اصولی جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عنایت فرمایا، قاعدہ کلیہ بیان کیا، ضابطہ بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ من قاتل، جس نے قتال کیا، جو لڑا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہ فی سبیل اللہ۔ اب یہ ضابطے کو سامنے رکھ کر اتنے لوگ جو لڑنے والے ہیں ان میں سے کون مخلص ہے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ایک حدیث شریف دیکھتے ہیں۔ دیکھو یہ تزکیے کی جو مجلسیں ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا ہو، ہم جو عمل کریں اللہ کے لیے کرنے والے بنیں۔ ایک واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب نے بالکل نیا سوٹ پہنا تھا، نماز پڑھنے آئے،
فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ کچی صحن کے اندر نماز پڑھنے کے لیے یعنی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. سنت جیسے انہوں نے شروع کی، بارش شروع ہو گئی. بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے ہی رہے. لوگوں نے کہا شوٹ خراب ہو جائے گا، جلدی اندر آ جاؤ، مختصر کرو. نماز اطمینان سے پڑھتے. انہوں نے اپنی سنت اطمینان سے پوری کر دی. کپڑے گندے ہو گئے، شوٹ گندا ہو گیا، کیچڑ والا ہو گیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ کا شوٹ کیچڑ والا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ شوٹ کیچڑ والا ہو گیا تو کچھ نہیں، لیکن سنت اچھی ہو گئی. یہ شوٹ اسی لیے تو پہنا ہے کہ اللہ کے راستے میں کام آئے. اور نمازوں میں اگر یہ شوٹ بگڑا ہے تو بھائی نماز تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس کے لیے 10 شوٹ بگڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ اخلاص، اس کو اخلاص کہتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ نے واقعہ ذکر کیا اخلاص کا. بہت واقعات ہیں. واقعات سے بات کو سمجھایا جاتا ہے. ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ تعالی بہترین قاری قرآن تھے. تجوید میں بڑی مہارت تھی ان کو، اور اپنی جوانی میں بہترین قرآن کریم پڑھتے تھے. اور تلاوت اسی طرح سے کرنی بھی چاہیے، اور نماز میں اسی شان کے ساتھ پڑھتے تھے. ایک دن حضرت کے استاد آئے. یہ واقعہ حضرت نے خود مجھے سنایا. وہ استاد جن کی قرات بہت بہترین تھی اور حضرت نے ان کے پاس قرات پڑھی تھی، تو اپنے مقتدی حضرات کو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ایسے میرے استاد ہیں اور یوں پڑھتے ہیں اور بہترین قرآن پڑھتے ہیں اور نہایت عمدہ پڑھتے ہیں. آئے، ان کو کھانا کھلایا، صبح کی نماز کی دعوت دی کہ صبح میں نماز پڑھائیں. صبح میں نماز کے اندر زیادہ قرآن کریم جو ہے پڑھا جاتا ہے، تو زیادہ جو شوق رکھنے والے ہیں تلاوت سننے کا، ان کا شوق جو ہے وہ پورا ہوتا ہے فجر کی نماز میں. عشاء کی نماز میں درمیانی درجے کی قرات ہو، اور مغرب کی نماز میں جو ہے قصار مفصل سے پڑھنا ہے. حضرت نے نماز پڑھائی تو نماز میں جو ہے جس شان سے وہ قرات پڑھا کرتے تھے اپنی درسگاہ میں، اس سے بہت کم درجے کی قرات پڑھی. لوگوں نے کہا کہ تو خاص پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، خالی حضرت تعریف کرتے تھے. گھر گئے، ناشتہ لگایا گیا. بات بات میں حضرت نے پوچھا، حضرت آج وہ جس شان کی آپ کی قرات تھی وہ نہیں پڑھی آپ نے؟ فرمایا اس میں ایک راز ہے. کیا راز ہے؟ راز اصل میں یہ ہے کہ تم یہاں امام ہو اور تم قرآن کریم سناتے ہو. میں تم سے اچھا اگر پڑھتا تو میری نماز کے بعد لوگ کہتے کہ ایسا نہیں، امام تو ایسا ہونا چاہیے. تمہاری جو ہے حیثیت کم ہو جاتی اور لوگ میری واہ واہ کرنے لگتے، تمہیں بھول جاتے. میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا مرتبہ یہاں کم ہو، اس بنا پر میں نے کم رتبے کی قرات پڑھی تاکہ آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ جو ہے برقرار رہے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. ورنہ مسلح ملے تو قاری کو زیادہ جوش آتا. لیکن انہوں نے جو ہے کم درجے کی قرات کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی کہ بھائی آپ کی جو قرات پر زد نہ پڑے اور آپ کے مرتبے میں اور آپ کے رتبے میں کوئی فرق نہ آئے. ایک اور واقعہ سناؤں. واقعات عبرت کے لیے سنائے جاتے ہیں، اس سے معنی جو مقصد ہے ہماری بات کا وہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ مخلصین کیسے رہیں.
اللہ والے کیسے رہیں؟ اور بھائی خالی ذکر و اذکار یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تو اسی دل کو صاف کرنے کے لیے اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی محنت کے لیے. کوئی ذکر کا مطلب نہ سمجھے کہ بھئی ذکر کیوں کروایا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، اتنا ذکر کرا کے کیا کریں گے؟ وہ عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ اللہ اتنا ہو جائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ 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 اتنا جم جائے کہ اللہ کی بڑائی کے علاوہ کسی اور کی بڑائی ذہن میں آئے ہی نہیں، اور اپنی بڑائی بھی دل سے نکل جائے کہ میں بڑا ہوں. جیسے دو آدمی تعریف کر دیتے ہیں تو آدمی پھولن جی کاکڑا بن جاتا ہے. یہ آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ کوا جو ہے وہ درخت کے اوپر کسی جگہ سے پوری لا کر بیٹھا تھا اور کھانے کی تیاری کر رہا تھا، اور اتنے میں لومڑی نے دیکھ لیا. لومڑی چالاک جانور مانا جاتا ہے. وہ نیچے آئی اور اس نے کوے کی بہت تعریف کی. کوا بھی پھولنے لگا. کہا آپ کی جو ہے چونچ کتنی اچھی، آپ کے پیر کتنے حسین، آپ کے پر کتنے چمکدار. کوے نے سب سنا. کہا اب آپ کی جو سریلی آواز ہے وہ سننے کی تمنا ہے. کوے نے چونچ کھولی، پوری گر گئی، لومڑی لے کے چلی. اس لیے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گیا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مادح اور زام یعنی تعریف کرنے والا، اس کی تعریف سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کوئی مجھے گالیاں آ کے منہ پہ دے جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا کب ہوگا؟ جب کہ کوئی شیخ کامل انسان کو مل جائے اور وہ اصلاح کر. تو اس کے واقعات ہیں. اب ایک مرید جو تھا وہ شیخ سے ملنے چلا، دور سے آ رہا تھا، جیب میں پیسے نہیں تھے. اب سوچا شیخ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا ہے. شیخ تو نہیں چاہتا، شیخ کو ضرورت نہیں. جو سچا شیخ ہوتا ہے وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. کچھ تو لے جانا چاہیے. مرید کے اپنے دل کی بات ہے. جیب میں پیسے نہیں ہیں، کیا لے جاؤں؟ تو جنگل سے آتے ہوئے جو عام لکڑیاں لوگ کاٹتے ہیں وہ کاٹ کر ایک گٹھڑ بنایا، سر پہ رکھ دیا، اور وہ لے جا کر کے شیخ کی خدمت میں رکھا. ارے بھائی یہ کیا لائے؟ کہ حضرت جیب میں پیسے تھے نہیں، ہدیہ پیش کرنا تھا آپ کی خدمت میں، تو یہ لکڑیاں کاٹ کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں. اچھا اچھا، بہت اچھی بات ہے. شیخ نے قدر کی. شیخ نے قدر کر کے کہا کہ بھائی ہمارے خزانچی کو بلاؤ اور یہ گٹھڑ لے جا کر بہت سنبھال کر رکھ دو. کیوں؟ جب خزانچی آیا تو اس سے کہا کہ اس سے بہت اچھی طرح سنبھال کر رکھو اور میری وصیت لکھو. میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ لکڑیوں کے گٹھڑ کو نکالنا اور میرے غسل کا پانی گرم کرنا. یہ اخلاص والی لکڑیوں کی برکت سے مجھے مغفرت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شاید میری مغفرت فرما دے. قطب عالم حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، عجیب و غریب بات لکھی کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سہن مسجد میں درس حدیث دے رہے تھے.
اچانک بارش شروع ہو گئی۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو طلبہ تمام اپنی کتابوں کو اور کپڑوں کو سمیٹ کر اندر چلے گئے۔ مڑ کے دیکھا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد کہاں ہیں؟ تو استاد کو دیکھا کہ وہ اپنے دامن کے اندر طلبہ کے جوتے جمع کر کے پھر لا رہے تھے۔ ارے حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے خیال ہوا کہ بارش کے اندر تمہارے جوتے خراب ہو جائیں گے، اس بنا پر تم نے کتاب کی فکر کی، میں نے تمہارے جوتوں کی فکر کی۔ کب ہوگا ایسا؟ جب انسان کے اندر عملی اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے اخلاص پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ڈرانے والی، بہت ڈرانے والی حدیث، لیکن آج اس کو ذکر نہیں کرنا ہے، آئندہ مجلس کے لیے مجھے یاد دلائیے گا کہ وہ حدیث کیا تھی، تو انشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ حدیث کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، جس سے اخلاص کا درپن اور اخلاص کی تصویر ہمارے سامنے آئے۔ ذرا سی ریاکاری سے آدمی کے بہت سے اعمال رائگان ہو جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کسی حاجی صاحب کے یہاں گئے۔ حاجی صاحب جو ہیں وہ عمرے سے تشریف لائے تھے، چلو مل کے آئیں، ان سے دعائیں لے لیں۔ تو یہ صاحب گئے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چوتھے حج میں اپنے جو زمزم لائے تھے وہ ذرا ان کو پلانا۔ وہ حاجی صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ایک جملے میں آپ نے 4 حج کا ثواب ختم کر ڈالا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ چوتھے، بتلانا چاہتے ہیں کہ اتنے حج آپ نے کیے ہیں اور وہ فلاں حج کے اندر آپ یوں لائے تھے اور زمزم لائے تھے، سب کہنے کی کیا ضرورت؟ چپ چاپ رہو، اپنے اعمال کو ظاہر مت کرو۔ صحابہ کرام اپنے اعمال کو ظاہر نہیں کرتے، اور جب ظاہر ہو جاتے تھے تو استغفار کرتے اللہ کے دربار میں کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ دیا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا کام، لوگوں کو سنانے کے لیے تو کیا نہیں تھا۔ تو اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں اعمال کو اللہ کے لیے کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ کوشش کرتے 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 ایک دن اللہ تعالیٰ ایسے اعمال نصیب فرمائیں گے جو اللہ کے یہاں وزنی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور یہ ٹوٹا پھوٹا جو ہم کر رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائے، اور اس میں جو لغزشیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مراقبہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف جھکایا جائے اور ایک ہی تصور برقرار رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغن طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ تیری یاد والی زندگی عطا فرما، اخلاص والی زندگی عطا فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اقوال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ عبادتوں کا ذوق شوق عطا فرما، تیری رضا عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا۔ اے اللہ دلوں کا بگاڑ دور فرما، دلوں کی صفائی فرما۔ اے اللہ ظاہر اور باطن میں اے اللہ اصلاح کی شکلیں پیدا فرما، دل کے بگاڑ کو دور فرما، شریعت کے تابع ہونے والی زندگی عطا فرما، سنتوں کی اتباع نصیب فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔